السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 56، وَلَا تُفْسِدُوا، اور نہ فساد پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحہا، اس میں اصلاح کے بعد، وَادْعُوہُ، اور دعا مانگو، خوفاً، ڈرتے ہوئے اس سے، وطمعاً، اور امید رکھتے ہوئے، ان بے شک رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، قریب ہے، من المحسنین، احسان کرنے والوں کے، یعنی کہ نیکوکاروں سے اللہ کی رحمت قریب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دعا کرو لیکن فساد نہیں کرو۔ فساد فی الارض میں بہت کچھ آتا ہے، اس کی ایک بڑی لمبی ڈیفینیشنز ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، اور ہمیں فساد فی الارض سے بالکل دور رہنے کا حکم ہے۔ ہماری شریعت میں ہمیں فساد فی الارض میں آنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب زمین میں اصلاح ہو چکی ہے، انبیاء کرام اپنا کام کر چکے ہیں، کتابیں آ چکی ہیں، دین آ چکا ہے، شریعت آ چکی ہے، اب آپ کا اس اصلاح کر لینے کے بعد زمین میں فساد پھیلانے کا کوئی حق نہیں۔ اور فساد انگیزی میں آپ دیکھیں، بہتے چشموں کو بند کرنا، دیہاتوں میں یہ چیز بہت ہوتی ہے کہ وہ پانی کا رخ ہی موڑ دیتے ہیں، پھر نہروں کو توڑ پھوڑ دینا، باغات کو اکھاڑ دینا، درختوں کو اکھاڑ دینا، کھیتوں کو اجاڑ دینا، کارخانوں کو برباد کر دینا، تجارت میں دھوکہ دینا، اور حکومت وقت کے خلاف سازشیں کرنا، یہ تو روز کی بات ہے، پروپیگنڈا ہونا اور سڑکیں بلاک کرنا اور یہ سارے کام کرنا، ہر قسم کی تخریبی کارروائی فساد فی الارض میں آتی ہے، اور اس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں صریحاً منع فرمایا ہے کہ اگر ہمارا کوئی کام اٹک گیا ہے تو اس کے ہزار طریقے ہیں اس کو سولو کروانے کے۔ سڑکیں بلاک کر کے، لوگوں کی آمد و رفت، مریضوں اور اسٹوڈنٹس کو اور باقی جو ورکرز ہیں ان کو تنگ کر کے ہمارا وہ مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، لیکن وہ سارے ضرور پھنس جائیں گے۔ دو اقسام ہیں قرآن پاک میں جو بیان ہوئی ہیں فساد فی الارض میں۔ پہلی والی تو یہ ہے جس کا تذکرہ ہوا کہ حکومتی معاملات میں یا ہر جگہ پہ کسی بھی علاقے میں جا کے تخریب کاری کرنا یا صنعتیں تباہ کرنا، یہ سب ہیں۔ اور دوسری ہے عقائد حقہ میں کجی، یعنی کہ کسی کو صحیح العقیدہ ہوتے ہوئے اس کو اس سے پھیر دینا، اور احکام الہی میں، احکام شریعت میں اپنی مرضی کے تحریف کر دینا، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کو تبدیل کر دینا، اور پھر غیر اسلامی عادات کو اپنانا، یہ بھی فساد فی الارض میں آ رہا ہے۔ اور اسلامی تہذیب و تمدن کو چھوڑ کے فرنگی تہذیب و تمدن اپنانا، یہ بھی فساد فی الارض میں آ رہا ہے۔ اور اپنا عقیدہ چھوڑ کے جس میں ہم اپنے رب سے جڑتے ہیں، اس عقیدے کو چھوڑ کے ملحد نعوذ باللہ ہو جانا، یعنی کہ جو کسی بھی خدا پر یقین نہیں رکھتے اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، یہ دونوں قسمیں ہیں فساد فی الارض کی، جس میں ہماری اپنی ذات بھی انوالو ہے اور جس میں فساد فی الارض میں معاشرتی طور پر بھی فساد ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں غیر مقبول ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے دعا ایسے مانگو کہ ڈرو بھی اور امید بھی رکھو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بالکل ایز اٹ از اس آیت کی تصدیق کرتی ہے کہ اپنے رب سے دعا مانگو، خوف بھی رکھتے ہوئے اور امید بھی رکھتے ہوئے۔ خوف و رجا کی کیفیت ہوتی ہے کہ بندے کو اپنی کوتاہیوں، اپنی خطاؤں، اپنی غلطیوں کا ہر وقت احساس ہو، اور اسے خوف ہو کہ کہیں اسے کچھ اتنا برا نہ لگ جائے کہ وہ مجھے معاف نہ کرے، اور پھر وہ مجھے معاف کر دے گا نا۔ اس سے ایک بندے کے اندر ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا نا، یہ گناہ جو مجھ سے ہوا ہے وہ مٹا دے گا نا میرے نامہ اعمال سے، جو میں بھول گئی ہوں لیکن اسے یاد ہے، کیا وہ اسے بھول جائے گا؟ کیا وہ اسے میرے نامہ اعمال سے، میرے دامن سے ہٹا دے گا؟ اور دوسری طرف امید رکھے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اور یہ اس نے پچھلی آیات میں ہمیں سکھایا ہے کہ بے شک اس نے اپنی ذات کے اوپر رحمت کرنا واجب ٹھہرایا ہے، ہمیں اس امید پر اس سے مانگنا ہے۔ بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک تفسیری نکتہ ہے کہ قریب قرب کون سا ہے۔ یہاں پہ
کبھی قریب قرابت نسبی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی قرب مکانی کے لیے، لیکن اس آیت میں قریب سے مراد قرابت نسبی نہیں ہے بلکہ قرب مکانی ہے، اور یہ علامہ قرطبی کا قول ہے، یعنی کہ اللہ کی رحمت مرد اور عورت، یہاں پہ محسنین صرف مردوں کی بات لگ رہی ہے نا ہمیں، لیکن محسنین میں مرد اور عورت سب شامل ہیں کہ اللہ کی رحمت ہر شخص کے لیے، ہر شخص کے قریب ہے، بشرط یہ کہ وہ اپنے رب کے قریب ہو۔ آیت نمبر 57، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات، یرسلو، جو بھیجتا ہے، الرِّیاحَ، ہواؤں کو، بشراً، خوشخبری سنانے کے لیے، بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت سے پہلے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا اقلت، جب وہ اٹھا لاتی ہے، سحاباً، بادل، ثقالاً، بھاری، سکناہ، تو ہم لے جاتے ہیں، لبلد میت، اسے کسی ویران شہر میں، میت کا مطلب مردہ، ویران، فانزلنا، پھر ہم اتارتے ہیں، بہ، اس سے، الماء، پانی، فاخرجنا، اور ہم نکالتے ہیں یا پیدا کرتے ہیں، بہ، اس سے، من کل ثمرات، ہر قسم کے پھل، کذالک، اسی طرح، نخرج الموتیٰ، ہم نکالیں گے مردوں کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اب اس کی شان ربوبیت ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ جب ہر طرف خشک سالی ہوتی ہے اور کھیت باغات ویران ہو جاتے ہیں، سب بہاریں ختم ہو جاتی ہیں، ہر طرف ہو کا عالم ہوتا ہے، کوئی درخت پتوں کے ساتھ نہیں ہوتا، ہر طرف ٹنڈ منڈ ہو چکا ہوتا ہے اور زندگی دم توڑنے لگتی ہے، تو سب سے پہلے وہ رب بشرا بنا کے ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ جب بھی کسی علاقے میں بارش ہونا ہوتی ہے، اس کی سب سے پہلی جو علامت ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، اور ٹھنڈی ہوا ہی بھاری بادل کو اٹھا کر لاتی ہے، اور پھر اللہ پاک اس کو اس شہر پہ برساتا ہے جہاں ویرانی آ چکی ہوتی ہے اور وہاں پانی کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اللہ اتنا پانی برساتا ہے کہ زمین سیراب ہو جاتی ہے اور وہ اپنا سنگھار لے لیتی ہے، اپنا سبزہ نکالتی ہے، وادیاں بنا دیتی ہے، اور ہر طرف روشنیاں اور جنت نما ماحول ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ ذات ایک رحمت کے قطروں سے، اپنی بارش سے، پانی کے کچھ قطروں سے ہمیں ہر قسم کے پھل عطا فرما دیتا ہے، تو کیا اس ذات کے لیے اپنی رحمت کے ساتھ وہ صدیوں سے سوئے ہوئے مردوں کو اٹھانا مشکل ہے؟ کتنی پیاری مثال ہے جو حاضر ہے، اور ہم روزانہ کی بنیاد پہ اس سے گزرتے ہیں کہ اس نے یہ سب کر کے دکھایا ہے کہ بندہ ایمان رکھے کہ وہ رب قادر ہے کہ وہ مردوں کو زمین سے زندہ کر کے نکال سکتا ہے، کہ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے تو وہ ہمیں زندہ کر کے بنا تو سکتا ہے، جب وہ بنا سکتا ہے تو وہ ہمیں دوبارہ مرنے کے بعد اٹھا بھی سکتا ہے، اور وہ تو اس کے لیے آسان ہے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کرو، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت۔ آیت نمبر 58، والبلد الطیب، اور پاک سرزمین، عمدہ سرزمین، زرخیز ہے، یخرجو، نکلتا ہے، نباتہ، اس کی پیداوار، بإذن ربہ، اپنے رب کے حکم سے، والذی، اور جو، خبوثا، خراب ہے، لا یخرجو، نہیں نکلتی، الا نکدا، اس سے پیداوار مگر گھٹیا اور تھوڑی، کذالک، اسی طرح، نصرف الآیات، ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں نشانیاں مختلف طریقوں سے، لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے جو شکر ادا کرتی ہے۔ بڑی پیاری آیت ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی ہمیں ذہانت کی ضرورت ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ دو آیتیں ہیں جو ہم پچھلی اور یہ والی 57 اور 58 آیت نمبر، اگر ہم ان کو غور سے دیکھیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ جس طرح جسم کی بقا اور نشو و نما کے لیے قدرت نے ہزاروں سامان مہیا کر دیے ہیں نا، دیکھیں نا، اس نے زمین پہ سبزہ اگایا ہے، اس نے ہمارے لیے ہر طرح کے پھل، سبزیاں، گوشت، دالیں، ہر چیز اس نے ہمیں یہاں سے عطا فرما دی ہے۔ انہی سبزیوں کو، انہی درختوں کو کھا کے ہی جانور پلتے پوستے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اور ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں، ہر چیز ہمیں یہیں سے ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو سرزمین عمدہ اور زرخیز ہے نا، اس میں سے کثرت سے پیداوار نکلتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کسی علاقے کی زمین زرخیز ہوتی ہے، جیسے ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ فیصل آباد کی سرزمین بڑی زرخیز ہے،
یہ بڑے ہی زیادہ اچھے لوگ پیدا کرتی ہے۔ فیصل آباد سے بہت سارے قابل لوگ پیدا ہوئے ہیں جو آئیکونک پرسنالٹیز رکھتے ہیں اور چھا جاتے ہیں دنیا میں۔ تو واقعی زمین کا اثر ہوتا ہے، اور پھر یہاں پر پیداوار بھی اچھی ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا گاؤں ہوا کرتا تھا کسی وقت میں، جہاں پہ بہت زیادہ فصلیں اور بہت زیادہ خوبصورت سرسبز علاقہ ہوا کرتا تھا۔ تو کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو زرخیز ہوتی ہیں، اور یہاں کی پیداوار رب کے حکم سے اگتی ہے اور پروان چڑھتی ہے۔ اور کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جیسے سیم اور تھور کی پتھریلی زمین، یا پتھریلی زمینوں سے بھی کبھی کبھی قیمتی دھاتیں نکل آتی ہیں، لیکن سیم اور تھور یا صحرا کی جو زمینیں ہوتی ہیں وہاں سے کچھ بھی نہیں نکلتا اور وہ ویران اور بنجر ہی پڑی رہ جاتی ہیں۔ تو اس میں سے جو پیداوار بھی نکلتی ہے وہ کیکٹس ہو سکتے ہیں، وہ کانٹے دار جھاڑیاں ہو سکتی ہیں، وہ ناقابل استعمال چیزیں یا پوائزنس پلانٹ ہوتے ہیں جو زہریلے پودے ہوتے ہیں، وہ اگ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح مثال بیان فرماتا ہے کہ وہاں ٹھنڈی ہوائیں بادل اور بارش برسا دیتی ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اپنی وحی اور ہدایت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ جس طرح بارش برسنے سے اچھی زمین جنت نظیر بن جاتی ہے، اور جو ردی زمین ہوتی ہے جیسے سیم اور تھور کی یا خاردار جھاڑیوں والی، وہاں پہ خاردار جھاڑیاں اگ جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ نبوت کے فیض سے جو تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کوئی صدیق بن جاتا ہے، کوئی فاروق بن جاتا ہے، کوئی عثمان بن جاتا ہے، کوئی مولا علی شیر خدا بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مقامات رفیع عطا فرماتے ہیں۔ ہوئی ادھر بھی بارش ہے، اور حضور کو ہی دیکھا ہے، حضور کا ہی زمانہ پایا ہے، سگے رشتہ دار ہیں، لیکن طبیعت کے اندر بدتینتی ہے، خباثت ہے، تو ابو جہل بن جاتا ہے، کوئی ولید بن مغیرہ بن جاتا ہے، کوئی ام جمیل بن جاتی ہے، کوئی ابو لہب بن جاتا ہے، حضور کے دشمنوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ابر کرم سب پہ برسا ہے، لیکن اپنے اندر کی نرمی یا اپنے اندر کی خباثت نے یہ حال کیا ہے۔ تو انسان کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کے اپنے اندر، اپنے باطن میں ہوتا ہے۔ اس کی اپنی شرپسندی، اس کے اپنے باطن کی خباثت ہو سکتی ہے، اور وہ خود نقابوں میں ہوتا ہے، جب وہ بے نقاب ہوتا ہے تو اس کی گندی ذہنیت سامنے آ جاتی ہے۔ یہ آیت ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کذالک نصرف الآیات، اس طرح ہم پھیر پھیر کے آیتیں بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے جو شکر ادا کرتی ہے کہ الحمدللہ الکریم ہم حضور کے امتی ہیں، اور حضور نے ہمیں یہ قیمتی قرآن اللہ پاک سے حاصل کر کے دیا ہے، اور آپ نے ہماری خاطر 23 سال اس بوجھ کو اٹھایا ہے اور وحی الہی کا بوجھ برداشت کیا ہے۔ یہ آیات ہمارے لیے اس لیے ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں پھیر پھیر کے ہمارے لیے رحمتیں، برکتیں اور نوازشیں، انعامات عطا فرما رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 59، لقد ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجا، نوح علیہ السلام کو الی قومہ، ان کی قوم کی طرف، فقالا، تو آپ نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے، من الہ، تمہارے لیے کوئی خدا، غیرہ، اس کے سوا، انی، بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب نہ آ جائے، یومن عظیم، بڑے دن کا، یعنی کہ قیامت کے دن کا، دوزخ کا عذاب۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو اصل نام تھا وہ یشکر یا عبد الغفار تھا۔ آپ کی عمر مبارک تقریباً 1500 سال ہوئی ہے، اور آپ کے زمانے میں بہن سے نکاح حرام ہو چکا ہوا تھا، یعنی کہ چونکہ آبادی اتنی بڑھ چکی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو روایت چلی آ رہی تھی اب وہ ختم ہو گئی تھی۔ اور آپ کا نام نوح اس لیے پڑا کہ آپ بہت رویا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کرتے تھے، اور نوحے سے نکلا ہے لفظ، یعنی کہ بہت زیادہ رونے والا شخص۔ جب آپ کو اللہ پاک نے نبی بنایا، اور آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی نبی تھے، اور آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب طوفان نوح میں ساری دنیا ہلاک ہو گئی تھی تو صرف وہی لوگ آباد ہوئے تھے جو آپ کی کشتی میں سوار تھے،
اور آپ نے دوبارہ سے زندگی کا آغاز ایک بار پھر کیا جس طرح آدم علیہ السلام نے پہلی بار کیا، تو پھر آپ کو آدم ثانی یعنی کہ دوسرے آدم کا لقب ملا، اور آج ہم جن کی اولاد ہیں وہ ان کشتی والوں کی اولاد میں سے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ امت کی ہوں گی، یعنی کہ 1,23,998 کی 2 اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صفیں ہوں گی۔ الحمدللہ اسلام کو اللہ پاک اتنی زیادہ ترقی اور وسعت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، تو ہر نبی کا ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی کہ شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہیں ٹھہرانا۔ اور یہ جس قوم کے بھی نبی بن کر آتے ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ جو دورہ ہوتا ہے وہ شرک ہی کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میں تم پر قیامت والے دن کے بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی کہ جس روز دوزخ میں ڈال دیا جائے گا شرک کرنے والوں کو، تم اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ آیت نمبر 60، قال الملأ، کہنے لگے سردار بن قومہ، ان کی قوم کے، انا بے شک، لنراک، ہم دیکھتے ہیں تجھے، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ یہ بڑی ہی گستاخانہ بات تھی، اور اگر کوئی شخص عقل سلیم رکھتا ہو تو اسے سمجھ آ جائے کہ ایک شخص جو دوزخ سے بچانے کی بات کر رہا ہے، ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، طرح طرح کے شرکوں سے بچا رہا ہے جس پہ شیطان نے ان کو لگا دیا ہوا تھا قابیل کے زمانے سے، تو وہ آگ کی اور بتوں کی اور درختوں کی، ہر اس چیز کی پوجا کرنے میں لگ گئے ہوئے تھے جو ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ تو اگر وہ عقل سلیم رکھتے تو وہ اس طرح کی بات نہ کرتے، اور ہمیشہ سے ہی ایسا ہوتا آیا ہے، اور آج تک بھی ہم دیکھ لیں کہ جس کے پاس مال ہے یا بڑی سیٹ ہے، بڑا اس کا درجہ ہے، عہدہ ہے، وہ سب سے پہلے اولیاء اکرام کی ہی گستاخیاں کرتا ہے، آج کے دور میں جو مسلمان بھی ہوتا ہے۔ اور اس دور میں جو کافر ہوتے تھے اور بڑی سیٹوں پہ ہوتے تھے اور بڑے مال و دولت والے ہوتے تھے، وہ انبیاء اکرام کی گستاخیاں کرتے تھے۔ تو دور اتنا نہیں بدلا، بس چیزیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں، سب کچھ ویسا ہے، لوگ بھی ویسے ہیں جیسے جہالت میں تھے، جیسے پڑھے لکھے تھے، سب ایک جیسے ہیں، یعنی کہ مینٹیلٹی چینج نہیں ہوئی۔ تو ان کی قوم کے سردار بھی انہی کو کہنے لگ گئے کہ آپ کھلی گمراہی میں ہیں، جو ہدایت دے رہا ہے اس کو ہی گمراہ کہا جا رہا ہے۔ اور یہ کس قدر گھٹیا بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ اے لوگوں، نوح کی بات نہ ماننا، یہ اپنے سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے اور غلط راستے پر چل پڑا ہے، اور جب سردار ایسی بات کہتے ہیں تو پھر قوم بھی ان کے پیچھے ہی چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ بہت کم امتی ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔